السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ المصونات رضی اللہ عنہما وارضاہما۔ السلام علیکم ویورز، آج اسٹوری ہے 2 منتھ سے ذرا کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی کیونکہ مجھے ہیڈیک تھا، پین تھا بہت، اور میں آپ کے لیے کوئی اسٹوری نہیں لا سکی۔ ابھی میں نے آپ کے لیے اسٹوری ایک ٹرانسلیشن کی ہے کیونکہ وہ عرب ممالک میں ہوئی تھی، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ اسٹوری ہے۔ ایک ریٹائرڈ تھا کوئی ایک آدمی تھا جو اپنے جاب سے ریٹائرڈ تھا، تو اس کے پاس کوئی کام نہیں تھا، تو اس کو اس کے دوست نے بتایا کہ تم ایک گاڑی لے لو اور یہ جو کار ہے تم چھوٹی سی منی بس لے لو اور اس پہ اپنا کام چلاؤ، اور اس میں سے جو تمہیں پیسے آئیں گے وہ تمہارے گھر کا خرچہ بھی چل جائے گا اور ایسے تمہیں بورنگ بھی نہیں ہوگی، سفر اچھا رہے گا۔ یعنی کچھ ایسی ہے کہ وہ تمہیں ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانا پڑے گا۔ مثلا ایک تو سواری لے کے جاتا تھا، پھر وہاں سے ایک دن کیا ہوا کہ اس کے ساتھ 3 کمانڈوز تھے جو کہ وہ آرمی میں ٹریننگ لے کے، تو وہ چھٹی پہ آ رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا ہمیں فلانے گاؤں میں اترنا ہے تو ہمیں اتار دو۔ وہ ایز اے ڈرائیور تھا، وہ کسی کو بھی لے کے اتار سکتا ہے۔ اب یہ راستے میں جب وہ کہ چل رہا تھا تو کیا ہوا، اچانک اس نے وہ تینوں پیچھے سو رہے تھے، تو یہ دیکھتا ہے کہ ابھی یہ جیسے کہ ابھی یہ روڈ پہ جا رہا ہے اور یہ روڈ ہے، روڈ کی سائڈ پہ اس سائڈ پہ ایک دوسری جگہ ہوتی ہے جس پہ کہ یعنی مثلا یہ ہے روڈ، یہ اس کے ساتھ سائڈ پہ مٹی کی طرح بنی ہوتی ہے جگہ، جس کو کہتے ہیں منطقہ ترابیہ، یعنی اس پہ ریت ہوتا ہے۔ تو اس نے جب دیکھا اپنی رائٹ کی طرف، تو دیکھ رہا ہے کہ کچھ آگ جل رہی ہے دور سے اور بجھ رہی ہے آگ۔ تو یہ پتہ کیا ہوتا ہے، یہ ہمیشہ جو ڈرائیور لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں آگ ہے، کچھ لوگ بہت پھنس گئے تھے اس چیز پہ کہ وہ آگ نہیں تھی، وہ جن ہوتا ہے، وہ جن ہے، اسے بولتے ہیں ابو سراج اور ابو نویرہ اس کا نام ہوتا ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ جو ہوتا ہے وہ صرف لائٹ کی طرح ایسے جیسے کہ آگ جل رہی ہوتی ہے اور بجھتی ہے، اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے ڈرائیور کہ یہ کوئی ادھر ہے، کوئی لائٹ ہے، جیسے گاڑی کی لائٹ ہوتی دور سے، جیسے جیسے قریب جاتے ہیں تو وہ بجھ جاتی ہے اور وہ پھر جلتی ہے، پھر وہ قریب جاتا ہے، پھر وہ اسے ایسی جگہ پہ گھسیٹ کے بھی لے جائے، وہ گاڑی کو کسی جگہ پہ جا کے کسی وادی پہ وہ گرا دیتا ہے۔ تو وہ جن ہے، اس کو ابو نویرہ کہتے ہیں اور ابو سراج کہتے ہیں۔ وہ صرف ایک وہم دیتا ہے کہ یہ لائٹ ہے، کوئی گاڑی آ رہی، دور سے دیکھو تو اور بہت ساری لائٹیں دیکھو گے تو لگے گا وہ بہت سارے وہی ہوتے ہیں جو ابو نویرہ ابو سراج ہوتا ہے، اس کا یہ نام انہوں نے رکھا۔ لیکن جماعت الخیر، یعنی ابھی میں آپ کو یہ کہانی بتا رہی ہوں، تو وہ دیکھ رہا، اس نے نوٹس نہیں لیا، وہ آگے چلتا گیا، آگے چلا تو کچھ قدم پہ ایک آدمی کھڑا ہوا تھا جس نے اپنے منہ کو ایسے ڈھکا ہوا تھا اور وہ اشارہ کر رہا تھا کہ روکو بس کو۔ اس نے کہا یہ آدمی کچھ صحیح نہیں لگ رہا، کافی لمبا اور عجیب سا، اس کے کپڑے گندے میلے سے تھے اور کچھ عجیب سی اس کی شکل تھی، اس کی آنکھیں۔ اس نے نہیں روکا، اس نے آگے بڑھا لی گاڑی۔ جیسے کہ آگے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی گاڑی میں سے دھواں نکلنے شروع ہو گیا۔ 10 کلومیٹر چلا، اس کی گاڑی میں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ تو دھواں نکلنا شروع ہوا، اس نے کپوت کھولا، وہ جو آگے گاڑی کے ہوتا ہے، وہ دیکھا کہ پانی ہے، میں اس میں پانی ڈالوں یا کچھ کروں، دیکھو یہ گاڑی گرم کیوں ہو گئی ہے۔ وہ کھولتا ہے اور اپنا وہ پانی ڈالنے لگتا ہے، اور وہ اچانک اس کو بڑھتے نا زور سی قدموں کی آواز آ رہی ہوتی ہے، دڑ کیسے چل رہا ہے۔ دیکھتا تو وہ آدمی مسکراتا اس کی سائڈ پہ جو اس کو اشارہ کر رہا تھا روڈ پہ، وہی چل کے واپس آ رہا ہے، اور اس کو دیکھتا اور اس کی گاڑی پہ اس نے زور سے ہاتھ مارا، تو اس کی گاڑی کے اندر سے نا ایک دم سے وہ دھواں بند ہو گیا۔
تو وہ چلتا چلتا بڑے بڑے قدموں سے چلتا 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 یعنی وہ غائب ہو گیا. یعنی یہ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جن تھا، اور جب اس نے گاڑی نہیں روکی تو اس نے اس کی گاڑی خراب کر دی. وہ لیکن پھر بھی واپس وہ اس کو راستے میں آیا، پھر اس نے مارا، اس نے بتا دیا کہ یہ میری وجہ سے، کہ تم نے میرے لیے نہیں روکا اور میں نے تمہاری گاڑی میں نے ہی خراب کی تھی. آنکھوں میں وہ بات نہیں کی، وہ چل دیا. تو پھر وہ بھی جاگ گئے، 3 جو تھے وہ بھی جاگ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ابھی گاڑی میں پانی ڈالا، اور پھر وہ گاڑی جو تھی وہ سٹارٹ کی اور چل دیے. پھر اس نے اپنے جگہ پہ ان لوگوں کو اتار دیا. پر وہ سمجھ گیا کہ یہ کسی جنات کی یا کسی چیز کی حرکت ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ اچانک سے جاتا ہے، پھر واپس جب روڈ سے واپس آتا ہے ان کو چھوڑ کر، تو دیکھتا ہے اچانک سے روڈ پہ عجیب سی اس کی گاڑی، اور ایک چھوٹا سا بچہ جو دور کھڑا ہوا ہے ایک صحرا کے اندھیرے کے اندر. یعنی وہ جیسے روڈ پہ جا رہا ہے اور سائڈ پہ ایک روڈ ہے جس پہ مٹی ہوتی ہے، اس سے آگے تھوڑا دیکھ رہا ہے ایک بچہ کھڑا ہو، عجیب سی ہنسی اس طرح، اور اس کی آنکھوں میں وہ جو کالا پن تھا، یعنی سفید بالکل تھا، اور کالی چمکتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اسے، اور کھیل رہا تھا، بھاگ رہا تھا، اور گاڑی کے ساتھ ساتھ وہ بھاگ رہا تھا. اس نے قرآن لگا دیا، اس نے کہ اللہ کا نام پڑھتا گیا، اور یہ آگے بڑھتا گیا. جب اس نے اللہ کا نام لیا اور یہ آگے بڑھتا گیا، اور وہ لڑکا جو تھا چھوٹا بچہ وہ غائب ہو گیا. اب یہ واپس آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس جو جگہ سے جب آگے بڑھتا جاتا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ ابھی یہ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ اتنی رات گئی، یہ جو ہو رہا ہے یہ کوئی انسانی چیز نہیں ہے، یہ محض ایک دکھاوا ہے. وہ جو جنات یہ اپنے روپ بدلتے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر خلق، وہ روپ بدلتے ہیں اور وہ ڈراتے ہیں کہ اس چیز سے. وہ چلا گیا. اس نے کہا میرا سفر، یعنی جہاں میں سفر پہ جاتا رہا ہوں، یعنی اپنے دوست سے بولا کہ مجھے، اچانک اس کے دوست کا فون آتا ہے، تو اس کو کہتا ہے کہ ایک کمپنی میں ہے جو حجاج ہوتے ہیں، جو حاجی لوگ ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں عمرے کے لیے، تو تمہیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک لے کے جانا ہوگا، بس، بڑی بس، منی بس نہیں، بڑی بس، وہ جو کمپنی تمہیں دے گی، اور تمہیں حاجی نقل کرنی ہے، ایک شہر سے مکہ لانا، مکہ سے پھر واپس ان کو اسی شہر میں لے کے جانا. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ خوش ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ آفر بھی اچھی تھی، چھٹیاں بھی ہوتی تھیں، آفر بھی اچھی تھی، پیسہ اور اوپر اور بھی زیادہ اس کو پیسہ ملتا تھا، کہ کیونکہ سفر اور ان جگہوں پہ بہت مشکل ہوتا ہے، پھر اس لیے پیسہ زیادہ تھا. تو اس نے کہا چلو میرے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، تو میں لے لیتا ہوں. اب پہلی دفعہ وہ بس ملی اس کو، وہ حاجی لے کے گیا ایک گاؤں میں، ادھر سے حاجی اٹھائے، چھوٹا سا شہر ہے ادھر سے حاجی، یعنی شہر بھی نہیں کہہ سکتے، یعنی گاؤں کی طرح تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے وہ، تو ادھر سے لوگ اٹھائے اور چل دیے. اب وہ مکہ کی طرف جا رہا ہے. مکہ سے تھوڑی سی قریب جگہ میں کیا ہوتا ہے، ایک مدینہ منورہ کا ایک جگہ ہے، ادھر سے اس نے محافظہ سے، یعنی مدینہ منورہ سے لوگ اٹھائے. اب وہ مکہ کی طرف جب جا رہا ہے، لیکن راستے میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ ایک وادی آتی ہے، ایک ظلم ہے، ایک وادی، مجھے نہیں معلوم کہاں ہے وہ، لیکن کوئی وادی آتی ہے، بہت ڈارک ہوتے، رات کو جو اس میں پودے بھی لگے تو لگتا ہے کہ آدمی لوگ کھڑے ہو، تو اتنی کالی ہوتی ہے. ایک وادی اکحل بھی آتا ہے جو بہت کالا ہوتا ہے، جسے کہ کاجل کا رنگ ہو، کالا، اکحل بولتے ہیں اس کو. وہ بہت خوفناک وادی ہوتی ہے، تقریباً 2-3 کلومیٹر تک وہی وادی رہتی ہے، اور وہ بالکل اندھیرا ہوتا ہے اس جگہ پہ. وہ ہم نے بھی سفر میں دیکھی، جب ہم مدینہ منورہ جاتے تھے تو ہم دیکھتے تھے ہمیشہ. تو کیا ہوا کہ اچانک سے کیا ہوا، بہت زور سے ٹوٹنے کی آواز آئی، کوئی انجن میں کچھ ٹوٹ گیا جیسے کچھ. یہ اس نے ایک دم سے بس روک کے بس، اس نے جلدی سے بس کو کھول، دیکھا اتنا بڑا کوئی ڈنڈا عجیب سا لکڑی کا اس کے اندر تھا، انجن کے اندر. اس نے اس انجن کا پنکھا جو تھا اس کا وہ توڑ دیا،
جو مروحہ ہوتا ہے پنکھا کیا چیز ہوتی ہے وہ ٹوٹ گیا، موٹر کا جو ہوتا ہے۔ اچانک یہ ڈر گیا، اس نے کہا یہ کہاں سے آئی ہے یہ چیز بیچ میں ایسے، یعنی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ اس جگہ سے گزرا تھا، اس جگہ میں سے ہی اس کو ان چیزوں نے یعنی روکنے کی کوشش کی۔ یہ حاجی کی بس، اس نے بس میں قرآن لگا دیا، اس نے فون کیا، اس سے کہا بس خراب ہوگی، جلدی سے کسی کو بلاؤ اور دوسری بس بھیجو۔ وہ اس بس کو بند کر کے کنارے میں ہو گیا، دوسری بس آئی، اس نے سارے حاجیوں کو، عمرے والوں کو بس میں ڈالا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، مکہ پہنچے، اس نے ریسٹ کیا اور سب کچھ یعنی جیسے کہ حسب معمول ہوا، وہ ان کو عمرہ کرا کے اور سارا کچھ جیسے گاؤں ہیں، ہجر ہیں، وہاں اس نے پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ چلتا ہے، جب وہ چلتا ہے، جب وہ واپس آتا تو بس خالی ہوتی ہے کہ کسی اور کو لینے جا رہا ہے اور واپس جیسے آ رہا ہے، ابھی بس خالی تھی۔ اب راستے میں اس کو ایک فیملی ملتی ہے، ایک گاڑی تھی، ٹوٹی پھوٹی سی گاڑی روڈ پہ کھڑی تھی، تو وہ اسے اشارہ کر رہے تھے کہ رکو رکو ہمیں لے لو۔ اس نے کہا یہ آدمی بوڑھا ہے، اس کے ساتھ ایک بیٹا ہے، بیٹی ہے، بچے ہے چھوٹا اور ایک بوڑھی عورت ہے، چلو ان کو بٹھا لیتے ہیں، ایک تو ہے کہ ثواب کا بھی کام ہے اور میں ان کو جہاں یہ چاہتے ہیں ہم چھوڑ دیں گے۔ اب اس نے جب ان کو بٹھایا تو ان کو کہنے لگا کہ تمہارے سب کے پاس اپنا وہ آئیڈینٹی ہے، کارڈ وغیرہ یا شناختی کارڈ ہیں، یعنی جیسے کہ بولتے ہیں نا ہویہ ہے، یعنی شناختی کارڈ ہی ہوتا ہے وہ، ہاں وہ کہ ہے کسی کے پاس، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے۔ تو اس نے کہا، بوڑھا جو تھا نا، بوڑھا وہ غصے میں کہنے لگا آگے دیکھ کے گاڑی چلاؤ، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ورنہ زندہ نہیں بچو گے۔ وہ ڈر گیا، اس نے اندر قرآن پڑھنا شروع کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس نے جس طریقے سے جواب دیا اور اس کی بڑی آواز سے اس بوڑھے نے، اور وہ صاف لگ رہے تھے کہ وہ چپ بیٹھے تھے، کوئی بات نہیں کر رہا تھا، یعنی انسانی روپ میں تھے۔ اب جیسے جیسے چوکی قریب آ رہی ہے نا، تو وہ پڑھتا گیا، اللہ کا نام لیتا گیا۔ اس نے کہا سیدھا سیدھا ہمیں جہاں اترنا ہے ہمیں پار کراؤ، یہاں سے لے کے جاؤ۔ پڑھتا گیا تو بیچ میں اس کو کہنے لگا آگے دیکھ کے گاڑی چلاؤ، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھو ورنہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ تو وہ بیچارہ آگے ہی گھبرایا ہوا تھا، تو کیا کرتا ہے کہ چیک پوسٹ آتا ہے تو وہ بیچارہ رک جاتا ہے۔ جب رک کے پیچھے دیکھتا تو کہتا ہے نہ بندہ نہ بندے کی، سیٹیں خالی سب۔ اس کو ادھر سے تیقن ہو گیا کہ یہ جو تھے وہ انسان نہیں تھے، جن تھے، اور وہ اس کو کچھ کرنا چاہ رہے تھے۔ اس کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا، قرآن لگائے رکھو۔ جب قرآن لگائے رکھو گے تو کوئی بھی اگر کوئی چیز ہوگی کہ وہ کبھی بھی قریب نہیں آئے گی، اگر روڈ پہ ہوگی وہ غائب ہو جائے گی۔ لیکن اس نے نہیں لگا، پھر اس نے قرآن دکھایا، پھر اس نے اپنا شناختی کارڈ وغیرہ دکھایا اور بس یہ چل دیا۔ پھر یہ مکہ کی طرف گیا، پھر اس نے حاجیوں کو اور عمرے والوں کو اٹھایا، پھر واپس لے کے گیا۔ اور یہ اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اور پھر اس کو تیقن ہو گیا کہ ان جگہوں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو یعنی نہیں ہمیں اس کو کرنا چاہیے، یعنی کسی کو بٹھانا بھی نہیں چاہیے اور کوئی نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ اور پھر اس نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ زیادہ بحث اور بات نہیں کرنا، چپ کر کے گیٹ کھول دو اپنا یہ والا، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ وہ غائب ہوئے، گیٹ اچانک پیچھے مڑ کے دیکھتا کہ وہ غائب ہے، کوئی بھی نہ سامنے سے اس کے کوئی اترا ہے نہ کچھ ہے۔ پھر اس نے ایک دم سے دروازہ بند کر دیا، اللہ کا نام لیا، اور یہ تھی کہانی ساری سفر کی۔ اور یہ جو زیادہ تر ڈرائیورز ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ یہ معاملات بہت ہوتے ہیں، کہیں بھی رکنا نہیں چاہیے، کہیں بھی
جب تک کہ آپ کو یہ بھروسہ نہیں، اور ہمیشہ قرآن لگائی رکھیں. اگر آپ قرآن لگائے رکھیں گے تو آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز خیال ہی نہیں آئے گی، آپ کو کسی چیز کا خیال نہیں لگے گا، کیونکہ قرآن پڑھتے ہو تو احسار ہو جاتا ہے. تو اب یہاں سے اب کہانی ختم ہوئی، اور آپ کو اللہ حافظ کہتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور میں ابھی تو سعودیہ میں ہی ہوں، کوشش ہے کہ میں پاکستان جلد سے جلد ہوں، لیکن لگتا ہے کہ کچھ مہینے لگ جائیں، ہو سکتا ہے حج کے بعد ہو، یا یعنی کافی مہینے لگ سکتے ہیں. اور میں ابھی سعودیہ میں ہوں. اور کچھ لوگ کہتے نہیں یہ پاکستان میں سے ہے، یہ ادھر بیٹھ کے ادھر سے بول رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے. میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، میں ایک مسلمان ہوں، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو میں آپ کو اپنا نمبر دے دیتی ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی میرا نمبر بلاک ہے لیکن ایمو چل رہا ہے. تو میں آپ کو بتاتی ہوں، 057-050-4513، یہ ہے میرا ایمو کا نمبر. اگر آپ کچھ استفسار کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں آپ سے، کافی لوگ کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہی ہے اور یہ ہو رہی ہے، اور مجھے کسی سے لینا دینا نہیں ہے. مجھے جو کسی کو میسج دینا ہوتا ہے یا کچھ دینا ہوتا ہے، میں آپ کو ایک سٹوری کے ذریعے بتا دیتی ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے زندگی میں، کیسے چلنا، یہ میرا اجر ہے. اور زیادہ بحث مجھے اچھی نہیں لگتی کہ کسی کے ساتھ بحث کروں، کیونکہ میں ایک دفعہ بولتی ہوں، دوبارہ نہیں بولتی. جو بھی کوئی بات کر رہا ہو، کوئی غلط بات کر رہا ہو میرے بارے میں، یا کچھ ایسا بول رہا ہو، تو لہٰذا اپنا وقت برباد نہ کریں، کیونکہ آئی ایم ناٹ لسن ٹو اینی باڈی. میں کسی کو بھی، یعنی اردو میں بول دیتی، گھاس نہیں ڈالتی. اوکے، تو اپنے آبے میں رہے، کیونکہ نہ میں کسی کو برا کہتی ہوں، نہ مجھے پسند ہے کوئی مجھے برا کہے. اللہ حافظ، نیکسٹ سٹوری کے ساتھ ملیں گے.